بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ماحولیاتی جرائم پر قابو پانے کے لیے ایک نیا قانون جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے فرمانروا شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے ماحولیاتی جرائم پر قابو پانے کے لیے ایک نئے قانون کی منظوری بھی دے دی ہے، جس کے تحت ابوظہبی اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی کو مزید بااختیار بنایا جائے گا اور نئے قانون کی مدد سے حکومتی اداروں اور محکموں میں عوامی سرمایہ کی نگرانی، شفافیت اور احتساب کے عمل میں بھی تیزی آئے گی، جس سے ابوظہبی کی معیشت کو ترقی ملے گی اور ماحولیاتی جرائم کی تحقیقات اور روک تھام کے لیے حکومتی اختیارات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ نئے قانون کی منظوری کے تحت ابوظہبی اکاؤنٹیبلٹی اتھارٹی تمام حکومتی اداروں کی مالیاتی مانیٹرنگ کر سکے گی اور اس کے علاوہ اس بات پر بھی نظر رکھے گی کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں، اہداف پورے کر رہے ہیں اور سرگرمیوں میں بھی شفافیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد دی جانے والی ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت دبئی میں انڈیا کی پروازوں پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی کی حکومت نے ایئر انڈیا ایکسپریس کی پروازوں پر 15 روز کی پابندی جو ہے وہ لگا دیا ہے اور یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب بھارت کی قومی ایئر لائنز کی بھارت سے دہلی آنے والی 2 مختلف پروازوں کے 2 مسافروں کے کورونا سے متاثرہ ہونے کا انکشاف ہوا، جس کے بعد ایئر لائنز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس نے دبئی آنے اور واپس بھارت جانے والے پروازوں پر 15 روز کی پابندی جو ہے وہ لگا دیا ہے اور اس بارے میں ایئر انڈیا ایکسپریس نے بھی فلائٹ آپریشنز معطل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دبئی کے لیے پروازوں کی آمد و رفت پر اب 18 ستمبر سے 3 اکتوبر تک کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس بارے میں ایئر انڈیا ایکسپریس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ اسے دبئی سول ایسوسی اتھارٹی کی جانب سے 17 ستمبر کو پروازوں کی 15 روز کے لیے معطلی کا نوٹس بھی موصول ہوا ہے اور اس پابندی کا اطلاق 18 ستمبر سے ہو گیا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ پروازوں کی معطلی کی وجہ سے 28 اگست کو دبئی اور 4 ستمبر کو جے پور سے دبئی آنے والے پروازوں کے لیے ایک مسافر میں کورونا سے متاثرہ ہونا بتایا گیا ہے اور ان متاثرہ پروازوں کے ساتھ جہاں میں قریب بیٹھے دیگر مسافروں کو بھی دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے کورونا کے شبے میں قرنطینہ منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے کورونا ٹیسٹ بھی لیے گئے تھے۔ بھارت کی قومی ایئر لائنز نے پروازوں میں کورونا سے متاثرہ مسافروں کے سوار ہونے کی غفلت کا ذمہ دار بھارتی ایئرپورٹس کے عملے کو قرار جو ہے وہ دیا ہے، جس کی غیر مؤثر سکیننگ کی وجہ سے ان مسافروں میں کورونا کی بروقت تشخیص نہ ہونے کا خمیازہ بھی ایئر لائنز کو فلائٹ آپریشن کی معطلی کی صورت میں بھگتنا پڑا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں کیونکہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں 278 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی کار ریڈار پر آنے کے بعد پکڑی گئی۔ اس بارے میں دی جانے والی اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 278 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی کار جو ہے اب ریڈار پر آنے کے بعد پکڑی گئی ہے، جس کی مکمل تفصیل کے مطابق حال ہی میں شارجہ میں ایک گاڑی پکڑی گئی تھی جو کہ 278 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائی جا رہی تھی۔ کار کو ریڈار پر آنے کے بعد پکڑا گیا اور پولیس نے انکشاف کیا کہ رواں سال پہلے 8 مہینوں کے دوران 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زائد چلنے والی 274 موٹر سائیکلوں کو بھی جرمانے کیے گئے ہیں اور شارجہ پولیس کے ٹریفک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ میجر مشعل بن خادم کا کہنا ہے کہ امارات شارجہ کی سڑکوں پر 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد سے زیادہ چلنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز یہاں تعینات ریڈار پر آ جاتے ہیں جو ان خلاف ورزیوں کو پکڑ لیتے ہیں جن میں ڈرائیور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلاف ورزیاں کرنے والی گاڑیوں میں سے ایک کی رفتار 278 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے پر 3000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے، جبکہ 23 بلیک پوائنٹس کی سزا بھی دی جاتی ہے اور خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کو بھی 60 دن کے لیے ضبط بھی کر لیا جاتا ہے اور 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ رفتار کی حد سے تجاوز کرنے پر 12 بلیک پوائنٹس کے ساتھ 2000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے، جبکہ 30 دن کے لیے گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی اور بلیک پوائنٹس لاپرواہ ڈرائیوروں کے لیے ایک زبردست طریقہ ہے جو انہیں مستقبل میں
ایسی خلاف ورزیوں کا ارتکاب نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں اب جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ آج کل جو ہے شدید دھند پڑے گی اور ڈرائیورز کو احتیاط کی وارننگ بھی اس بارے میں جاری کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی اپڈیٹس کے مطابق امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹریالوجی یعنی کہ NCM کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ صبح کے اوقات میں شدید دھند ہوگی، جس کی وجہ سے ڈرائیورز فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اور خصوصاً مغربی علاقوں میں دھند زیادہ ہوگی، جبکہ رات کے وقت سے لے کر اگلی صبح تک بھی متعدد علاقوں میں دھند پڑے گی، جس کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو جائے گی اور ڈرائیور حضرات احتیاط سے ڈرائیونگ کریں۔ تاہم دن کے باقی اوقات میں گرمی کی شدت اب بھی قائم رہے گی اور دوپہر کے بعد کچھ علاقوں میں بادل چھائے اور موسم خوشگوار بھی ہو جائے گا، اور مملکت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 44 سینٹی گریڈ بھی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ساحلی علاقوں میں ہلکی اور درمیانی ہوائیں بھی وقفے وقفے سے چلتی رہیں گی۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹس تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ شارجہ پولیس کا ایک اور بہت ہی بڑا کارنامہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس بارے میں نیو اپڈیٹس کے مطابق شارجہ پولیس نے ایک بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے، اور شارجہ پولیس نے اب اپنے آخری پرنٹر کو بھی رخصت کر دیا ہے، کیونکہ آج سے شارجہ کے تمام پولیس اسٹیشنز اور ان کا نظام 100% ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، اور جب تک 100% ڈیجیٹلائزیشن کا مرحلہ مکمل نہیں ہوگا تب تک پرنٹر سے کام لیا جاتا رہا۔ تاہم اب آئندہ سے پولیس اسٹیشن میں کاغذات کا کسی قسم کا استعمال باقی نہیں رہ گیا، اور شارجہ کے پولیس اسٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل یوسف عبید بن باروم نے بتایا کہ پولیس نے سروسز بہترین بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے تمام مراحل اب مکمل کر لیے ہیں۔ اس بارے میں کرنل بن ہرمول کے مطابق پولیس نظام کو ڈیجیٹل بنانے سے محکمے کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا، اور لوگوں کو شکایات درج کروانے میں بھی بڑی آسانی ہوگی۔ اس ڈیجیٹلائزیشن کی بدولت سٹاف کا بہت سارا قیمتی وقت بھی بچے گا، اور انہیں اپنے ذمہ کام جلدی نپٹانے میں بھی مدد ملے گی۔ اس ڈیجیٹلائزیشن کے دوسرے مرحلے میں ہمیں کاغذی کارروائی کو خیر آباد کہنا تھا، جو کہ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے، اور اب کسی بھی معاملے میں کاغذ کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ سب کام اب کمپیوٹرائزڈ اور آن لائن طریقے سے کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ کرمنل کیسز کا اندراج اور دیگر دستاویزات کی بھی ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید اس بارے میں کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے باعث شارجہ کے رہائشیوں کو فوری انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، اور جرائم پر قابو پانے